إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ سلسلہ تفسیر کی یہ 79ویں نشست ہے، اور اس نشست میں انشاءاللہ سورۃ الحج کی 25ویں آیت کریمہ کی تفسیر ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ والمسجد الحرام الذی جعلناہ للناس سواء العاکف فیہ والباد ومن یرد فیہ بإلحاد بظلم نذقہ من عذاب علیم۔ اس آیت کریمہ سے متعلق کچھ مبادی باتیں میں نے پچھلی نشست میں رکھ دی ہیں۔ آج کی اس نشست میں انشاءاللہ قرآن مجید کی جو اسالیب ہیں ان میں سے ایک اسلوب جو یہاں بہت ہی نمایاں ہے، میں اس کی وضاحت کروں گا انشاءاللہ۔ وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ۔ آپ دیکھو، جب اللہ تعالیٰ نے کفر کی بات کی تو صیغہ ماضی میں، اور پھر ان لوگوں کا ایک جرم کفر کے ساتھ وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے بندوں کو اللہ کا دین اسلام قبول کرنے سے روکنا، مسجد حرام یا حرم میں داخل ہونے سے روکنا۔ اس جرم کو اللہ رب العالمین نے فعل الحال والمستقبل یعنی الفعل المضارع اس اسلوب میں اللہ نے بیان فرمایا۔ تو گویا کہ فعل مضارع معطوف ہے کس پر؟ فعل ماضی پر۔ ایک بات کو اللہ نے فعل ماضی میں، ایک اور بات کو اللہ نے فعل مضارع میں بیان کیا ہے۔ اس میں کیا بات ہے؟ اس سلسلے میں کچھ باتیں میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا انشاءاللہ۔ بالذات اس آیت کریمہ میں کفر کو صیغہ ماضی میں اور الصد عن سبیل اللہ کو صیغہ مضارع میں، تو فعل مضارع میں اللہ سبحانہ وتعالی نے یہاں یہ جو اسلوب بیان فرمائے ہیں، یہاں کیا معنی ہے، یہاں کیا مفہوم ہے، یہ بتانے سے پہلے اس قاعدے کی، اس اسلوب کی میں وضاحت کر دیتا ہوں۔ اہل علم نے شروع دن سے قرآن مجید کی جو اسالیب ہیں اس پر خوب کام کیا ہے، اس کو خوب سمجھایا ہے، بہت ہی عمدگی کے ساتھ، بہتری کے ساتھ۔ آپ دیکھو، ایک کتاب کا میں حوالہ دیتا ہوں، ابو محمد ابن قتیبہ الدینوری رحمہ اللہ کی تأویل مشکل القرآن۔ کتاب جو ہے حجم کے اعتبار سے بہت بڑی نہیں ہے، لیکن فائدے کی اگر بات کرتے ہیں تو اس درجہ مفید کتاب ہے، سبحان اللہ، کہ جس سے ایک طالب علم قرآن مجید کی اسالیب کو، قرآن مجید کی معنی مفہوم کو، اور قرآن مجید میں کون سی بات کس سیاغہ میں بتائی جا رہی ہے، اس گہرائی کو وہ جو ہے لے گا اس کتاب کے ذریعے سے۔ تو آپ دیکھو، ابن قتیبہ الدینوری رحمہ اللہ نے ایک تو مقدمہ بہت ہی عمدہ لکھا ہے کہ قرآن مجید کی جو زبان ہے، یعنی ایک تو دنیا بھر کے مقابلے میں جو عربی زبان ہے اس کی اہمیت بتائی آپ نے، اور عربی زبان میں بھی قرآن مجید کے جو اسالیب ہیں اس میں جو قرآن مجید جو دونوں میں جو بعد ہے، جو فاصلہ ہے، یعنی اس درجہ عالی جو ہے مطلب زبان ہے قرآن مجید کی، عام عربی زبان سے بھی بڑھ کر کے، اس کی وضاحت سب کی ہے ابن قتیبہ الدینوری نے رحمہ اللہ۔ پھر اس کے بعد آپ نے متعدد اسالیب بیان کی ہیں۔ ایک اسلوب آپ نے اس باب میں بھی لکھا ہے کہ باب مخالفت اللفظ معنی، باب مخالفت ظاہر اللفظ معنی، یعنی ظاہر میں ایک اسلوب ہوتا ہے لیکن مرادی معنی الگ ہوتا ہے۔ یہ عربی اسلوب ہے، اور قرآن مجید اسی اسلوب میں نازل ہوا ہے۔ عام طور پر ہم جو ملک میں ہیں، ہندوستان میں، عام طور پر جو مسلمان ہیں وہ قرآن مجید کو اردو زبان میں جو مترجم ہے، یا کچھ لوگ انگریزی زبان میں، اور اس سے بھی کچھ کم لوگ ہندی زبان میں جو مترجم ہیں، یا پھر علاقائی زبانوں میں جو مترجم ہوا ہے اسی کی مدد سے پڑھتے ہیں۔
ظاہر بات ہے مترجمین کیا کرتے ہیں کہ تقریب المعنی جسے کہتے ہیں، عام فہم انداز میں ایک معنی سمجھا دیتے ہیں جو ایک مسلمان کے لیے کفایت کر جاتا ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ وہ اس سے واقف نہیں ہوتے ہیں، مطلب یہ کہ اتنی ساری باتیں وہ ترجمہ میں دے نہیں سکتے ہیں، پھر اس کی اگر شرح کریں گے تو پھر اس کو ظاہر بات ہے عالم ہی بنانا پڑے گا اس کو، اور وہ وہاں پر ہونے والی بات نہیں ہے۔ لیکن ایک طالب علم کے لیے یہ سب جاننا جو ہے ضروری ہو جاتا ہے۔ مجھے یہاں بتانا مقصود یہ ہے کہ اس باب کے تحت تقریباً میرے پاس جو محقق نسخہ ہے تقریباً 15 صفحات پر جو ہے پھیلا ہوا مبحث ہے یہ، جس میں ابن قتیبہ دیناوری رحمہ اللہ نے قرآن مجید میں جہاں صیغہ ماضی ہے لیکن اس میں مستقبل کا معنی ہے، صیغہ مضارع ہے جہاں ماضی کا معنی مراد ہے، کہیں استفہام ہے وہاں توبیخ مراد ہے، کہیں جو ہے تعجب مراد ہے، تو آپ نے اس کو جو ہے مطلب کہیں جمع کا صیغہ ہے لیکن واحد مراد ہے، واحد کا صیغہ ہے جہاں جمع مراد ہے، تثنیہ مراد ہے، تو یہ اس قبیل کی قرآن مجید کی متعدد آیات آپ نے یکجا کر دی ہیں، وہ مبحث پڑھنے کے قابل ہے، ایک طالب علم کو ضرور پڑھنا چاہیے قرآن فہمی کے لیے، اور حقیقی اعتبار سے جو صحابہ نے جس اسلوب کو جو ہے مطلب اپنے اندر سمیٹا اور اس اسلوب میں سمجھا، کیونکہ ان کی مادری زبان ہے وہ، تو اس طرز کی باتیں ہمیں وہاں پر پڑھنے کو ملتی ہیں اس مبحث کے اندر۔ ایک اور کتاب ہے جو ابن الاثیر الجزری رحمہ اللہ کی کتاب ہے۔ ابن الاثیر الجزری کی اگر بات کرتے ہیں تو عام طور پر اشتباہ ہو جاتا ہے کہ ابن الاثیر الجزری کون ہے، کیونکہ ابن الاثیر الجزری ایک صاحب ہیں جو اسی لقب سے ملقب ہے کہ ابن الاثیر الجزری، اسی کنیت سے مشہور ہیں ابن الاثیر۔ تو اثیر الدین ایک صاحب تھے اثیر الدین، ان کے جو فرزندان ہیں 3 فرزند ہیں ان کے، تینوں بھی علمی دنیا میں ابن الاثیر ابن الاثیر ابن الاثیر سے معروف ہیں، جن پر میں نے مستقل جو ہے تقریباً 2 سال قبل اسی جگہ میں بیٹھ کر کے میں نے درس دیا تھا کہ اس کا عنوان تھا ابناء الاثیر الجزری رحمہم اللہ اجمعین۔ تو اثیر الدین صاحب جو ہیں ان کا بھی میں نے ترجمہ حیات بیان کیا ہے، ان کے تینوں فرزندان کا بھی میں نے ترجمہ حیات بیان کیا ہے۔ ان میں سے جو سب سے چھوٹے بھائی ہیں یوٹیوب پر موجود ہیں تینوں سے متعلق الحمدللہ، تو سب سے جو چھوٹے فرزند ہیں ان کے چھوٹے بھائی ہیں، ان 3 بھائیوں میں سے جو چھوٹے بھائی ہیں ضیاء الدین ابن الاثیر الجزری رحمہ اللہ، 637 ہجری ان کا جو سن وفات ہے، ادیب تھے وہ۔ ان کی جو کتاب ہے جو بہت ہی معروف ہے کہ المثل السائر فی ادب الکاتب والشاعر، 4 جلدوں میں المکتبۃ الشاملہ میں موجود ہے، وہیں سے میں نے یہ استفادہ کیا ہے، کتابی شکل میں میرے پاس موجود نہیں ہے، میں اس کا جب بھی حوالہ دیا ہوں اس سے پہلے بھی میں نے الشاملہ ہی سے یہ ساری باتیں میں نے لی ہیں۔ تو اس میں آپ دیکھو انہوں نے قرآن مجید کی جو اسالیب ہیں اس کو 2 حصوں میں انہوں نے تقسیم کیا ہے، ایک وہ جس میں مستقل ایک لفظ بیان کیا جاتا ہے، تو اس لفظ کا معنی یعنی جہاں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہاں بالذات اس لفظ کا معنی کیا ہے، کیا خوبی ہے، کیا عمدگی ہے، سیاق و سباق سے اس لفظ کے انتخاب میں کیا گہرائی ہے، اس سب پر آپ نے جو ہے گفتگو کی ہے۔ علم البیان گویا کہ اس کتاب کا جو ہے مطلب خلاصہ ہے، یعنی علم البلاغہ کی جو ایک شق ہے نا علم البیان، اس کو پھیلا کر کے آپ نے متعدد جہت سے اس کو لکھا ہے۔ پھر یہ کہ جو ہے معنوی اعتبار سے جو سیاغہ ہوتا ہے، ماضی مضارع ہو یا دیگر جو صیغے ہوتے ہیں، ان سب پر بھی آپ نے گفتگو کی ہے۔ تو اس میں متعدد باتیں آپ نے لکھی ہیں، النوع الاول، النوع الثانی، النوع الثالث، اس طرح سے۔ تو اس میں جو چوتھی جو نوع ہے النوع الرابع، اس میں الالتفات، یعنی الالتفات سے متعلق اگر گفتگو کرنا چاہیں تو وہ خود ایک بہت بڑا موضوع ہے۔ قرآن مجید میں کبھی جو ہے غائب کا صیغہ ہوتا ہے، پھر جو ہے آگے جا کر کے وہی گفتگو جو ہے مطلب صیغہ خطاب کا صیغہ ہو جاتا ہے، کبھی جو ہے مطلب خطاب کا صیغہ رہتا ہے اور اختتام جو ہے مطلب غائب کے صیغے میں ہوتا ہے۔ تو یہ جو التفات ہے یہ ایک ہی شکل اور ایک ہی نوع نہیں ہے، اس میں بھی تنوع ہے۔ قرآن مجید نے طرح طرح کی گفتگو کی ہے۔ الالتفات کی اگر بات کرتے ہیں تو اس میں ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ یعنی کسی بات کو فعل ماضی جو گزر چکی ہے جو چیز، اسے مضارع یعنی الحال والمستقبل میں پیش کیا جاتا ہے۔ کبھی جو ہے کوئی کسی بات کو یعنی الفعل المضارع ہی میں پیش کیا جاتا ہے، یعنی مطلب کیا ہے کہ ایک بات ہوتی ہے فعل ماضی، ایک ہے فعل مضارع۔ قرآن مجید میں جہاں جہاں مذکور ہے کہا کہ اس کی 2 قسمیں انہوں نے بیان کی، ایک قسم جسے کہتے ہیں البلاغی اور دوسری قسم وہ ہے جو غیر بلاغی۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں کبھی فعل مضارع بیان کیا جاتا ہے کسی بات کو بیان کرنے کے لیے، تو وہاں پر مستقبل کی خبر دینا مقصود نہیں ہوتا ہے، یہ مقصود نہیں ہوتا ہے کہ وہاں پر جو ہے مطلب جو ہے صرف آگے کی بات بتائی جا رہی ہے،
جو ماضی کے مقابل ہے وہ مقصود نہیں ہوتا ہے. وہاں مقصود کیا ہوتا ہے؟ بس صورتحال کو سامنے رکھنا. وہ چیز گزر چکی ہے، یعنی ایک واقعہ گزر چکا ہے، لیکن اگر آپ اس کے فعل مضارع میں بیان کریں گے تو گویا کہ وہ چیز آپ کے سامنے آ گئی ہے، گویا کہ فی الحال آپ اسے محسوس کر رہے ہیں. یہ مقصود ہوتا ہے. کبھی کیا ہوتا ہے، فعل مضارع بیان کیا جاتا ہے اور اس کا مقصود کیا ہوتا ہے کہ بھئی استمرار، یہ چیز ایسی ہی ہو رہی ہے، چلی جا رہی ہے اور ایسے ہی ہوتا ہے، ان کا یہی کام ہے، ان کا یہی عمل ہے، یہ بتانا مقصود ہے. وہاں پر البلاغہ کی قسم وہاں پر جو ہے مذکور نہیں، وہ بتانا مقصود نہیں ہے. یہ جو دو قسمیں ہیں. میں قرآن کی کچھ مثالیں دیتا ہوں اور وہ مثالیں بھی تقریباً وہی ہیں جو انہوں نے اپنی اس کتاب میں بیان کی ہیں. اب غور کیجیے اس بات کو کہ جہاں فعل مضارع بیان کیا گیا ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کسی بات کو بیان کرنے کے لیے اس کو الفعل المستقبل والحال، الفعل الحال والمستقبل، فعل الحال والمستقبل، جسے ہم کہتے ہیں کہ فعل مضارع کی شکل میں بیان کیا گیا ہے. وہاں مقصود کیا ہوتا ہے؟ کیا مستقبل کی خبر دینا مقصود ہوتا ہے؟ نہیں. الفعل المضارع کے ذریعے سے مستقبل کی خبر دینا مقصود نہیں ہوتا ہے. بات تو ہو چکی ہوتی ہے، وہ گزر چکی ہوتی ہے وہ، لیکن اس اسلوب میں بیان کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ گویا کہ آپ کے سامنے فی الحال ایک تصویر آ جا رہی ہے، آپ کے سامنے گویا کہ وہ واقعہ ہو رہا ہے. یہ مقصود ہوتا ہے قرآن مجید کو. میں کچھ مثالیں جو ہے بیان کرتا ہوں جو انہوں نے ہی ذکر کی ہیں قرآن مجید کی، وہ مثالیں. مثال کے طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الفاطر میں بیان فرمایا. غور کیجیے اس آیت کریمہ پر. اللہ تعالیٰ نے کہا وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہی ذات، اللہ کی جو ذات ہے، اللہ رب العالمین جو ہے، ارسل الریاح، جو ہواؤں کو بھیجتا ہے. اب دیکھو ہواؤں کو بھیجنے کی جب بات آئی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے صیغہ ماضی میں بیان فرمایا. وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ نے کہا اس آیت کریمہ میں، وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ. اس کے بعد دیکھو فَتُثِيرُ سَحَابًا، پھر اس کے بعد فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ. جب اللہ رب العالمین نے کہا کہ فَسُقْنَاهُ فعل ماضی، سقناہو یہاں پر ارسل الریاح فعل ماضی، لیکن فَتُثِيرُ سَحَابًا فعل مضارع. بات کیا ہے؟ واقعہ ایک ہی ہے، لیکن دیکھو دونوں کو اللہ رب العالمین نے جب باتیں بیان فرمائیں تو فعل ماضی میں اللہ تعالیٰ ہوائیں بھیجتا ہے، یعنی ہوائیں اب بھیجی جا چکی ہیں، ہو گیا معاملہ وہ. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا کہ فَتُثِيرُ سَحَابًا. اب جو ہے جب اللہ رب العالمین نے ہوائیں بھیجی، اب مان لیجئے کہ بھئی ابھی گرمی کا موسم ہے، بارشیں نہیں ہیں، لیکن جب ہم اس بات کو بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، پھر اس کے بعد بادلوں کو یکجا کرتا ہے اور بادلیں آپس میں قریب ہوتی ہیں، اوپر نیچے ہو جاتی ہیں، پھر ان میں سے پانی نکلتا ہے بارش کی شکل میں جو برسات ہوتی ہے. اب جو ہے ہواؤں کو بھیجنے کی جب بات آئی تو فعل ماضی میں گویا کہ وہ بات ہو چکی ہے، لیکن جب بات جو ہے بادلوں کا قریب ہونا، بادلوں کا تہبتے ہو جانا، اس کو فعل مضارع میں اس لیے بیان کیا گیا گویا کہ آپ فی الحال اپنے آپ میں اپنے سامنے اللہ کی اس قدرت کا اس مظہر کو دیکھو. آپ گویا کہ وہ مظہر آپ کے سامنے ہے، گویا کہ وہ تصویر آپ کے سامنے ہے. ہوائیں بھیجی جا چکی ہیں، وہ ہو چکی ہیں، لیکن اب تمہارے سامنے یہ منظر ہے کہ جو ہے اب بارش برسنے کے ساری چیزیں یکجا ہو رہی ہیں. یہ مقصود ہوتا ہے. وہاں پر وہ فعل ماضی فعل مضارع یہ مقصود نہیں ہے، لیکن اسی بات کو جو فعل ماضی کی شکل میں ہونی چاہیے تھی فعل مضارع کی شکل میں اس لیے بیان کی جا رہی ہے تاکہ اس تصویر کو آپ کے سامنے ایسے بیان کیا جائے گویا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فی الحال وہ آپ کے سامنے ابھی ہو رہا ہے، وہ ہوائیں بھیجی جانے کے بعد. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے پھر بیان فرمایا فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ، یعنی اب جو ہے جو ہوا بھیجی جا چکی ہیں اور جو ہے بادل قریب ہو چکے ہیں، اوپر نیچے ہو چکے ہیں، بارش برس رہی ہے، اور اس برسات کے ذریعے سے اللہ رب العالمین ایک خشک زمین کو اسے سیراب کر دیتے ہیں. اس کو بھی فعل ماضی میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، لیکن ایک عظیم قدرت کو بتانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے علی الفور فعل مضارع میں. دیکھیے دو باتیں فعل ماضی میں، یہاں پر ایک درمیان کی چیز فعل مضارع میں، یہ مقصود ہوتا ہے. ایک اور آیت کریمہ جو ابھی انشاءاللہ ہم ایک 3-4 آیتوں کے بعد اس کی تفسیر کریں گے، تھوڑا وقت لگے گا. اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ الحج میں، یہ جو آیت کریمہ ہے کون سی ہے؟ 25ویں آیت کریمہ، وہ لگ بھگ میں سمجھتا ہوں آیت نمبر میں سمجھتا ہوں 31 آیت نمبر ہے سورۃ الحج کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حنفاء للہ غیر مشرکین بہ ومن یشرک باللہ فکأنما خر من السماء فتخطفه الطیر او تہوی بہ الریح فی مکان سحیق. اللہ رب العالمین نے فرمایا
جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شریک کرتے ہیں، جو اللہ کی عبادت میں، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں اللہ کی مخلوق کو شریک کرتے ہیں، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، گویا کہ وہ اس کا گناہ ایسا ہے اور اس کو ملنے والی سزا ایسی ہے کہ خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، وہ آسمان سے گر گیا۔ دیکھیے جب آسمان سے گرنے کی بات آئی تو اللہ رب العالمین نے اسے فعل ماضی میں بیان کیا ہے کہ اب آسمان سے وہ گر چکا ہے۔ اب صورتحال کیا ہے؟ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، اب دیکھو کہ پرندے آ کر کے اب اسے اچک رہے ہیں۔ انسان کا جو دھڑ ہے، انسان اوپر سے گر رہا ہے اور اچانک پرندے آ کر کے اسے وہیں نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں۔ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ، یا ہوا ابھی وہ گر ہی رہا ہے، ہوا جو ہے اسے دور دراز مکان پہ جا کے جو ہے مطلب کہیں جا کے پٹک دے رہی ہے۔ اب اس منظر کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے فعل مضارع میں بیان کیا فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، ایسے نہیں کہا نا فَكَأَنَّمَا يَخِرُّ مِنَ السَّمَاءِ، فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ ایسے نہیں کہا نا۔ جب گرنے کی بات آئی تو اللہ رب العالمین نے فعل ماضی میں بھی وہ گر چکا ہے، ہو چکی، وہ بات اس کو رہنے دے۔ اب اس کی بات کو جب اللہ نے بیان کیا تو اسے فعل مضارع میں یہ بتانے کے لیے گویا کہ اب آپ خود منظر دیکھ رہے ہیں، آپ کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر ہے۔ تو یہاں جو فعل مضارع ہے اس کو کہتے ہیں علم البلاغہ کے ایک شق ہے، یہ جو علم البیان کا حصہ ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یعنی اس بات کو بیان کرنے کے لیے فعل مضارع کا انتخاب فرمایا، اس بات کو بیان کرنے کے لیے فعل ماضی میں بیان فرمایا۔ یہ مقصود نہیں ہے کہ ایک بات جو ہے گزر چکی ہے جس کا تعلق ماضی سے ہے، ایک بات جو ہے ہونے والی ہے یا فی الحال ہو رہی ہے، وہ گویا کہ واقعتاً جو ہے اس کا تعلق مستقبل سے ہے، یہ مقصود نہیں ہے۔ وہاں پر مقصود کیا ہے؟ وہ فنی چیز ہے، تفنن، یعنی گفتگو کا انداز، کس بات کو آپ کس لہجے میں گفتگو کریں گے، کون سا اسلوب اختیار کریں گے، کون سا صیغہ استعمال کریں گے، قطع نظر اس کے کہ وہ گزر چکا ہے زمانہ یا آنے والا ہے، اس سے قطع نظر جس بات کے آپ خبر دے رہے ہیں آپ اس میں کون سا اسلوب آپ رکھیں گے، کس اسلوب کا اختیار کریں گے تاکہ سامنے والے کے دل میں وہ بات گھر کر جائے، اچھی طرح بات سمجھ میں آ جائے، گویا کہ اس کے دل میں ایک ہیبت ہو، گویا کہ منظر دیکھ رہا ہے وہ، یہ مقصود وہاں پر ہوتا ہے۔ میں نے اس سلسلے میں ایک مستقل تحریر بھی لکھی ہے جو ہمارے واٹس ایپ گروپوں میں جو ہے ہم نے اس کو نشر بھی کیا تھا کافی پہلے، جس میں اللہ رب العالمین نے جو سورۃ البقرہ کی آیت کریمہ ہے، دیکھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ استکبرتم، اس کے بعد فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ اللہ نے بنی اسرائیل سے کہا، بنی اسرائیل سے اللہ نے کہا کہ نبیوں کے ساتھ تمہارا معاملہ کیسا رہا ہے؟ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، جب بات تکذیب کی آئی تو اللہ نے فعل ماضی میں بیان کیا، تمہاری ایک جماعت ایسی ہے جو تم لوگوں نے جھٹلایا ہے انبیاء کو۔ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، وَفَرِيقًا قَتَلْتُمْ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے، ایسے بھی نہیں کہا فَفَرِيقًا تُكَذِّبُونَ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، ایسے نہیں کہا فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، یعنی قتل کو فعل مضارع میں اور تکذیب کو فعل ماضی میں۔ اس میں تین باتیں میں نے جو ہے لکھی ہیں وہاں پر تحریر میں، جو میں نے تحریر اس میں لکھی ہے، اس میں ایک بات یہ بھی ہے جسے ابن کثیر وغیرہ نے علامہ ابوالقاسم الزمخشری کے حوالے سے لکھا ہے، وہ یہ کہ جو ہے یعنی فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، جہاں تک مسئلہ تکذیب کا ہے تو تکذیب تو بہرحال ہو چکی ہے، یعنی کہ ان کی زندگی کا لازمہ ہے تکذیب، یعنی انہوں نے تکذیب کا معاملہ ایسا ہے کہ شروع سے لے کر آخر تک ان کی زندگی میں وہ رچ بس گئی ہے کہ اللہ کے رسول کو جھٹلانا۔ رہا مسئلہ قتل کا، وہ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے پچھلے انبیاء کو قتل کیا ہے، جہاں تک مسئلہ تکذیب کا ہے موسیٰ کو بھی جھٹلایا، عیسیٰ کو بھی جھٹلایا، زکریا کو بھی جھٹلایا، فلاں کو بھی جھٹلایا، تکذیب تو ان کی زندگی کا لازمہ ہے۔ قتل کا معاملہ ہو چکا ہے؟ نہیں، قتل کا معاملہ آج بھی ہے، یعنی تکذیب تو ہوئی ہے لیکن قتل وہ پچھلے زمانے میں بھی ہوا ہے اور آگے کے زمانے میں بھی ہونے والا ہے۔ اس سے بڑھ کر کے ایک بات یہ بھی بتائی گئی ہے کہ جس طرح سے پچھلے انبیاء کو انہوں نے جھٹلایا نا، پچھلے انبیاء کو انہوں نے قتل بھی کر دیا، اور قتل کرنا تو ان کا اتنا بڑا گناہ ہے، اس کی عظمت کو بتانے کے لیے فعل مضارع میں گویا کہ اب قتل کر رہے ہیں، اب دیکھ رہے ہیں آپ ان کا منظر۔ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، تو قتل کو فعل مضارع یعنی فعل مستقبل میں اس لیے بیان کیا گیا، فعل الحال والمستقبل میں، تاکہ قتل کا ان کا جو گھناؤنا جو جرم ہے وہ گویا کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے لا کے رکھا گیا ہے، گویا کہ دیکھ رہے ہیں منظر آپ اس کو کہ قتل کر رہے ہیں ایک نبی کو، تاکہ ان کی اس جرم کی عظمت کو بتانے کے لیے۔
کہ کتنا بڑا گناہ ہے یہ، اس کو بتانے کے لیے فعل مضارع میں اللہ رب العالمین نے اس بات کو بیان کیا۔ تو جب اللہ رب العالمین کسی بات کو فعل مضارع میں بیان کرتے ہیں، مقصود یہ ہوتا ہے کہ وہ مستقبل کی بات ہے ایسا نہیں ہے، بلکہ ہو سکتا ہے وہ ماضی ہی کی بات ہو، گزرے ہوئے زمانے کی بات ہو، بس اس بات کو آپ کی آنکھوں کے سامنے، آپ کے سامنے ایک منظر کے طور پر لا کے رکھا جاتا ہے تاکہ اس کی ایک تاثیر ہو سننے والے کے لیے، پڑھنے والے کے لیے، یہ مقصود ہوتا ہے۔ اس قبیل کی قرآن مجید میں آیات بہت ہیں۔ فعل مضارع اس وجہ سے بھی بیان کیا جاتا ہے یہ بتانے کے لیے کہ اس انسان کی زندگی کا یہ عمل ہے جو مسلسل کیے جا رہا ہے، یعنی اب کر رہا ہے، وہ کل بھی کرے گا، وہ بعد میں بھی کرے گا۔ صرف انسان کا عمل نہیں، کسی بھی چیز کے لیے، حتیٰ کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کا فعل کیوں نہ ہو۔ مثلا اللہ رب العالمین نے فرمایا، حالانکہ یہ مثال انہوں نے نہیں دی ہے، اللہ نے کہا کہ واللہ یدعو الی دار السلام۔ کیا مطلب؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بلائیں گے نہیں، اس میں استمرار کا معنی ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ لمحہ بلمحہ پل پل اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ وہ دار السلام آئیں، وہ جنت کے لیے داخل ہونے کی کوشش کریں، اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو پل پل بلا رہے ہیں ان کو، یہ مقصود ہے وہاں پر، یعنی حقیقت میں ہی میں وہ جو ہے وہ فعل مضارع ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بات جو ہے مطلب صرف ایک فنی چیز ہے، نہیں، حقیقت میں فعل مضارع ہے وہ۔ مثلا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الحج میں، انشاءاللہ ہم کافی دنوں کے بعد وہ آیت کریمہ کی تفسیر کریں گے، اللہ تعالیٰ نے کہا الم تر ان اللہ، اب غور کیجیے، الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فتصبح الارض مخضرہ، کیا تم نے دیکھا نہیں، غور و فکر نہیں کیا تم نے؟ انزل من السماء ماء، اللہ نے آسمان سے پانی نازل فرمایا، اللہ نے برسات برسائی۔ اب دیکھو جب بارش برسانے کی بات آئی تو فعل ماضی انزل من السماء ماء، اس کے بعد فتصبح الارض مخضرہ، اصبحت نہیں کہا، فعل ماضی نہیں، فتصبح الارض مخضرہ۔ اب اس بارش کے نتیجے میں زمین کی صورتحال کیا ہے؟ اب وہ ہری بھری ہو چکی ہے، وہ لہلہانے لگی ہے۔ یعنی بارش جب برستی ہے تو وہ تو وقتی ہے نا، 1 گھنٹے کی، 2 گھنٹے کی، 3 گھنٹے کی بارش ہوتی ہے، آدھے گھنٹے کی بارش ہوتی ہے، 2-3 گھنٹے تو بہت کم ایسی مسلسل بارش ہوتی ہے، آدھے گھنٹے کی بارش ہوتی ہے، بارش ہوئی اور گزر چکی ہے، لیکن اس کے نتیجے میں جو ہریالی آتی ہے وہ ایک لمبے عرصے تک رہتی ہے، زماناً بعد زمان، یعنی پل پل آگے کا لمحہ وہ ایسی رہتی ہے، وہ ایک زمانے تک۔ اسی کو بتانے کے لیے فتصبح الارض مخضرہ، یہ کہا رب العالمین نے۔ تو اسی قبیل کی یہ آیت کریمہ بھی ہے جس کی فی الحال ہم آپ کے سامنے تفسیر کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ، تو یہاں پر کفروا جو اللہ نے فعل ماضی میں کہا اور یصدون عن سبیل اللہ کو فعل مضارع میں کہا، تو یہ کس زمرے میں آئے گی؟ کیا اس زمرے میں جس کا تعلق بس ماضی سے تھا، اس کو حال اور مستقبل میں اس لیے پیش کیا جا رہا ہے تاکہ وہ ہمارے سامنے ایک منظر آ جائے، یا حقیقت میں وہ فعل مضارع ہے، حقیقت میں اس کا تعلق جو استمرار سے ہے، جو ان کی زندگی کا ایک عمل ہے جو وہ کیے جا رہے ہیں، رہ کے کیے جا رہے ہیں، یہ بتانا مقصود ہے۔ تو اس سلسلے میں جو جمہور مفسرین نے جو بات کہی ہے، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً مفسرین نے، یعنی ایک بڑی تعداد معدود چند کی بڑی تعداد مفسرین نے یہ بات کہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ، تو یہ اسلوب اس بات پر دلالت کر رہا ہے، یعنی فعل مضارع کو فعل ماضی پر جو عطف کیا گیا نا، ایسا نہیں کہ فعل ماضی کو فعل ماضی پر، فعل مضارع کو فعل ماضی پر عطف کیا گیا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ ان الذین کفروا من صفتہم، کیا مطلب؟ یعنی جن لوگوں نے کفر کیا، اس کا معنی کیا ہوگا؟ ان الذین کفروا، یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا، من صفتہم یا من صفاتہم، ان کی صفات میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ مع کفرہم انہم یصدون عن سبیل اللہ، تو وہ کافر تو ہیں ہی، ان کے کافر ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اللہ رب العالمین کے بندوں کو اللہ کے راستے سے بھی روک رہے ہیں۔ یعنی ہوتا نہیں، ایک آدمی کافر ہے، فی نفسی اپنے آپ میں کافر ہے، ایک آدمی کافر ہے، اللہ پر ایمان نہیں رکھتا ہے، اپنا معاملہ ہے اس کا، لیکن کافر ہونے کے ساتھ ساتھ ان کا حال یہ بھی ہے، یہ بھی ان کا جرم ہے، یہ بھی ان کی ایک زائد صفت ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، مسجد حرم اور حرم آنے میں روکتے ہیں، جو حدود حرم میں داخل ہونے سے روکتے ہیں۔ یعنی گویا کہ کفر ہے، وہ ہے اپنی جگہ پر، من شأنہم، فی الحال ان کی حالت ایسی ہے، ان کی صفت یہ ہے، ان کی زندگی کا ایک بڑا حصہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، جس طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن مجید میں سورۃ الرعد میں، دیکھو الذین آمنوا
وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ، یعنی الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لے کر کے آئے، من شأنہم، ان کی حالت کیا ہے، من صفاتہم، ان کی صفت کیا ہے، تطمئن قلوبہم بذکر اللہ، کہ اللہ کے ذکر سے ان کا دل ہمیشہ مطمئن رہتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ ان الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لے کر کے آئے، ایمان تو لا لیے نا شروع سے، اب ایمان پر ہے نا، اب کیا اللہ کے دین پر ان کے دل میں جو اطمینان ہے وہ کیا ہے؟ وہ لمحہ بلمحہ مستقبل مسلسل ہے، مستمر ہے، اسی پر وہ قائم ہے۔ ایسے نہیں کہ ایمان تو لا لیے ہیں لیکن اللہ کے دین پر مطمئن نہیں ہے، یہ اسلوب ہے۔ یہ الذین آمنوا، دیکھو یہ فعل ماضی میں، وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، کیا مطلب؟ یعنی ای من شأنہم، من صفتہم، ایمان تو لائے ہیں اور ان کی ایک عظیم صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کے دین پر مستقل مطمئن رہتے ہیں، اللہ کی شریعت پر مطمئن رہتے ہیں، اللہ کے ذکر سے ان کے دلوں کو ہمیشہ اطمینان ملتا ہے۔ یہ معنی ہے کہ ان الذین کفروا، یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا، ان کی ایک بڑی صفت یہ ہے کہ کفر تو کیا ہے انہوں نے، اور ان کی حالت یہ ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے راستے سے بھی روکتے ہیں، کفر بھی کیا اور اللہ کے راستے سے بھی روکتے ہیں۔ یہ وہاں پر بتانا مقصود ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ ان الذین کفروا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تو کفر کو فعل ماضی میں اس لیے کہ گویا کہ ایک طرح کا ان کا لقب ہے، یہ زندگی کا لازمہ ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ کفر میں جو ہے مطلب تجدد ہو رہا ہے کہ یہ آج کا کفر ہے، اب یہ کفر ثانی ہے، وہ کفر ثالث ہے، وہ کفر رابع ہے، ایسا نہیں، وہ پہلے دن سے کافر ہیں۔ لیکن اس میں کیا ہے؟ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، آج اللہ کے راستے سے روکا، آج کفر کیا کل نہیں کیا، پرسوں کفر کیا اس کے بعد نہیں کیا، ایسا تو نہیں نا، کفر تو ہمہ وقت ہے ان کی زندگی کا لازمہ بن چکا ہے۔ لیکن جب بات آتی ہے الصد عن سبیل اللہ کی، اللہ کے راستے سے روکنے کی، تو اس میں تجدد، آج روکا کل مثلا کچھ اور مشغلہ تھا، پھر جو ہے وہ رہ کر کے روک رہے ہیں، جب موقع مل رہا ہے روک رہے ہیں۔ مکے میں بھی روکا انہوں نے، مدینے میں بھی روکا انہوں نے، اور آگے بھی وہ اللہ کے بندوں کو روکے جا رہے ہیں۔ آج جس صورتحال میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، آج بھی وہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین کو قبول کرنے سے روکتے ہیں۔ کسی گھر میں کسی نے اسلام قبول کر لیا، کسی معاشرے میں کسی نے اسلام قبول کر لیا، اسے اس کا ایک بڑا مسئلہ بن جاتا ہے اور اس کو روکنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، ہر طرح کی جو کوششیں ان کی جاری رہتی ہیں۔ یہی مقصود ہے کہ ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ، گویا کہ وہ مستقبل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مستمر ہیں اس پر، وہ یعنی ہمیشہ اس پر وہ ان کا عمل جاری ہے۔ جس طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا نہیں، ان اللہ یدخل الذین آمنوا، یقیناً اللہ سبحانہ وتعالیٰ داخل کریں گے جنت میں، کس کو داخل کریں گے؟ جن لوگوں نے ایمان لے۔ بس ایمان لائے کیا مطلب ہے؟ فعل ماضی میں کیوں بیان کیا گیا؟ اس لیے کہ گویا کہ ان کی زندگی کا لازمہ ہے، وہ گویا کہ لقب ہے ان کا، وہ گویا کہ ان کی زندگی کا مطلب ایک لفظ میں تعارف ہے وہ۔ تو اسی طرح سے ان الذین کفروا، وہ تو تعارف ہو گیا ان کا، اب ان کا عمل کیا ہے جو مستمر ہے، جو مسلسل کیے جا رہے ہیں، اس کو فعل مضارع میں بیان کیا گیا، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ۔ یہی اس آیت کریمہ کا معنی مفہوم ہے۔ البتہ قاضی شوکانی رحمہ اللہ نے اس آیت کریمہ کو جو ابن الاثیر الجزری، ضیاء الدین ابن الاثیر الجزری نے جو دو قسمیں بیان کی ہیں، پہلی والی جو قسم تھی جہاں مقصود فعل ماضی اور مضارع کو مقصود نہیں ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کوئی بات گزر چکی ہو، اس کو بھی مضارع میں اس لیے بیان کیا جاتا ہے تاکہ حقیقت حال سامنے آ جائے۔ اس قبیل سے قاضی شوکانی رحمہ اللہ نے بھی لکھا ہے فتح القدیر میں، اور کہا کہ ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ، ویصدون عن سبیل اللہ فعل مضارع کو فعل ماضی پر اس لیے عطف کیا گیا کہ یہ بتانے کے لیے کہ جو ہے یعنی الصد عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے روکنا، ان کا تو وہ معاملہ ہو چکا ہے، وہ روک چکے ہیں، وہ بس وہ اتنا گھناؤنا جرم ہے کہ اس کو جو ہے گویا کہ آپ کے سامنے لا کر کے پیش کیا جا رہا ہے۔ اتنی تفصیل سے تو انہوں نے نہیں لکھا ہے، لیکن ان کے کلام کا مقتضا تو یہی ہے۔ اسی لیے انہوں نے سورۃ محمد کی آیت کریمہ بطور شاہد پیش کی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پہلی آیت کریمہ سورۃ محمد کی، الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم، وہ بات ہے کہ فعل ماضی۔ میں نے کل کے درس میں یعنی جو منگل کو جو ہمارا درس تھا، اس میں میں نے الصد عن سبیل اللہ سے متعلق کچھ آیاتیں میں نے پیش کی تھیں، سورۃ المائدہ، سورۃ البقرہ، اور ایک تیسری آیت کریمہ کس سورت کی تھی؟ ایک تھی سورۃ البقرہ کی، ایک تھی سورۃ المائدہ کی، ایک تھی سورۃ الفتح کی۔ تو ان تینوں آیات میں آپ دیکھو الصد عن سبیل اللہ کو یا تو مصدر میں یا تو صیغہ ماضی میں پیش کیا گیا ہے۔ اسی تناظر میں قاضی شوکانی نے بھی یہ بات کہی ہے، حالانکہ قاضی شوکانی رحمہ اللہ نے دیگر اقوال بھی ذکر کی ہیں، لیکن پہلا قول اسی کو ذکر کیا ہے، گویا کہ اپنا میلان کا اظہار بھی لگتا ہے ان کے اس اسلوب سے۔
خلاصہ کلام یہ ہے کہ ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ، قرآن مجید میں کسی بات کو فعل ماضی میں، کسی بات کو فعل مضارع میں ایک ساتھ جو پیش کیا جاتا ہے یا اپنی اپنی جگہ میں جو پیش کیا جاتا ہے، اس میں متعدد باتیں ہوتی ہیں جس کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ یہاں پر وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللہ فعل مضارع ایسا نہیں ہے کہ صرف گزرے ہوئے زمانے کو مضارع کی شکل میں بیان کیا گیا ہے، فعل الحال والمستقبل میں پیش کیا گیا ہے، بلکہ یہاں پر فعل المضارع، الفعل المضارع تو الفعل المضارع، فعل الحال والمستقبل، مستقبل ہی کی بات ہے وہ، البتہ اس کا معنی استمرار، یعنی کفر تو ہے ہی، ان کو جو اللہ کے راستے سے روکنے کا جو جرم ہے اس میں تسلسل ہے، استمرار ہے۔ یہ اس آیت کریمہ سے متعلق کچھ باتیں تھیں، انشاءاللہ اس کے بعد کا جو حصہ ہے وہ آنے والی نشستوں میں آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کتاب اللہ کی فہم عطا فرمائیں، اور جو اللہ کے رسول نے صحابہ کو جو نہج دیا قرآن مجید کی تفسیر کا، معنی مفہوم لینے کا، اللہ تعالی ہمیں اسی پر قائم رکھے، اللہ تعالی ہوا نفس کے شکار ہونے سے ہمیں بچائے۔ اللہ تعالی ہماری اس نشست کو ہمارے اساتذہ، ہمارے والدین، خصوصاً ہمارے والد محترم جنہوں نے دین کی بإذن اللہ تعالی ہمارے دل میں محبت ڈالی، شرع علم کی محبت ڈالی، اس کے لیے محنت کر کے ہمیں پڑھایا، اللہ تعالیٰ انہیں اجر عظیم سے نوازے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اہل خانہ کو، ہمارے سبھی مشاہدین کو، ہمارے سبھی معاونین کو، ہمارے معاون خاص عمرو بن الیاس کو اللہ تعالیٰ میرے لیے ذخیر آخرت بنائیں، اجر عظیم عطا فرمائیں، ہماری سیئات کے لیے کفارہ کر دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔